السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ملک کی معیشت میں زرعی شعبہ کی اہمیت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اشیاء خوراک کی فراہمی انسانی زندگی کے لیے خوراک ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اشیاء خوراک مثلاً گندم، چاول، مکئی، دالیں، سبزیاں، گندم، پھل وغیرہ اسی شعبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی سیشی نسل بھی اسی شعبہ کی ملت ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان نے گندم، چینی، دالیں، گوشت اور پیاز وغیرہ بھارت سے خریدنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ان میں ان کی چیزوں کی قلت ہے کیونکہ ملک میں ان چیزوں کی قلت ہے۔ روزگار کی فراہمی 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 63% دیہات میں آباد ہے، جبکہ باقی 57% شہروں میں زیر پذیر ہے۔ دیہی آبادی کا 80% بالواسطہ یا بلا واسطہ زرعی شعبہ سے روزی حاصل کرتا ہے۔ ان میں زمیندار، کاشتکار، مزارعین، کھیت مزدور، لوہار، بڑھئی، موچی، حجام اور دیگر کمین دیہی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں دیہی دکاندار اور بیپاری بھی بالواسطہ طور پر اسی شعبے پر انحصار رکھتے ہیں۔ 2010 سے 11 کے سروے رپورٹ کے مطابق کل آبادی کا تقریباً 45% براہ راست زرعی شعبہ سے روزی حاصل کرتا ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں یہ شعبہ مخفی بے روزگاری کی کاشتکار بھی ہے، اور 15 سے 20% افرادی قوت فالتو ہے، لہٰذا صنعتی اور دیگر شعبوں کی ضرورت کے لیے یہ شعبہ کارکن بھی فراہم کر سکتا ہے۔ قومی آمدنی کے اہم پیداوار 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو قومی آمدنی میں زرعی شعبہ کا حصہ 60% تھا۔ 1959 سے 60 میں یہ 51.3% تھا، لیکن 1980 اور 81 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کا حصہ 29.4% تھا، جو کہ 2010-11 کے اعداد و شمار کے مطابق 20.9% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سابقہ سالوں کے مقابلے میں زرعی شعبہ کی پیداوار میں کمی آئی ہے، بلکہ دیگر شعبوں مثلاً صنعت، مواصلات، تجارت وغیرہ کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اب بھی قومی آمدنی میں زرعی شعبہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ 2010-11 کے سروے کے مطابق خدمات کے شعبہ کا حصہ یا جی ڈی پی کا 53.3% ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ زر مبادلہ کا حصول کئی زرعی اجناس مثلاً چاول، کپاس، پھل، سبزیاں وغیرہ برآمد کر کے پاکستان کا فیصد مقدار زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ اب تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 سالوں سے گندم کی برآمد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس طرح بھی کروڑوں روپے کے زر مبادلہ کی بچت ہوئی۔ پاکستان کی کل برآمدات کا 27% زرعی اشیاء پر مشتمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اون اور کھالوں کی برآمد کا انحصار بھی اسی شعبہ پر ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کی پرورش بھی یہی شعبہ کرتا ہے۔ صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی زرعی شعبہ سے کئی چھوٹی بڑی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم ہوتا ہے، مثلاً چینی کے لیے گنا، سوتی کپڑے، ہوچری اور دریاں بنانے کے لیے کپاس، سگریٹ سازی کے لیے تمباکو، بنسپتی، گھی اور کوکنگ آئل کے لیے مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی وغیرہ۔ صنعتی ترقی میں مددگار پاکستان میں صنعتی ترقی کا راز بھی زرعی شعبہ کی ترقی میں مضمر ہے، کیونکہ کاشتکاروں کی آمدنی بڑھنے پر مصنوعات کی طلب میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاری کا حجم بڑھے گا، نئے کارخانے قائم ہوں گے، لہٰذا صنعتی ترقی کریں گے، پھر زرعی آلات اور مشینری تیار کرنے والی صنعتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ منڈی کی وسعت زرعی پیداوار بڑھانے سے نہ صرف زرعی منڈیوں کو فروغ حاصل ہوگا، بلکہ غیر زرعی مصنوعات کی پیداوار کے لیے بھی منڈی کی وسعت نصیب ہوگی، اور لہٰذا انہیں منظم اور مستحکم بنانے پر زور دیا جائے گا۔
बस ज़रूरी शुबा की अहमियत के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि इस शुबा की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि देहात में रहने वाली आबादी की आमदनी बढ़ेगी और लिहाजा इन लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। आज तक इतने, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।